کو الگ الگ خاصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے ہوا کو روانی دی ہے تو پہاڑوں کو بلندی عطا کی، پانی کو شفافیت اور پاکیزگی کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جتنی اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے اندر جو ہے سب سے بیسٹ جو کریچر ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ جسے ہم دیتے ہیں وہ انسان ہے۔ اور انسان کو جو خوبی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہے احساس جذبات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر خوبی عطا کی ہے جسے ہم احساس جذبات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت بھی دی ہے، یہ قوت بھی دی ہے کہ وہ اپنے ان احساس جذبات کو اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں کے آگے پیش کر سکے۔ ایسی ہی ایک زبان جس کے ذریعے سے انسان اپنے احساسات کو دوسروں کے آگے پیش کرتا ہے اس کا نام اردو ہے۔ یہ اردو وہ زبان ہے جو آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس زبان کا بول بالا ہے، اور چند جو دنیا کی ترقی یافتہ زبانیں ہیں ان میں اس اردو زبان کا شمار کیا جاتا ہے۔ حاضرین، لیکن آج کل ہندوستان کے اندر کچھ تعصب پرست لوگ ہیں جو اس زبان کو جو ہے کسی ایک مذہب اور ملت کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ اردو زبان کی محبت ہی ہے جس نے جو ہے رگھوپت سہائے جو تھے ان کو فراق گورکھپوری بننے پر مجبور کیا تھا۔ حاضرین، میں آپ کی جانکاری کے لیے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اردو ادب ہی ہے جس کی بنا پر جو سمپورن سنگھ ہیں آج گلزار کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اردو ادب کی موجودہ دور میں کیا صورتحال ہے پنجاب کے اندر، اس موضوع پر آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر علی عباس صاحب۔ ڈاکٹر علی عباس صاحب، آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے پر آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے آج کے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہوئے میں سب سے پہلے ڈاکٹر علی عباس سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اردو زبان ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پوری ہندوستان کے اندر جو ہے کہاں پر اور کیسے پیدا ہوئی، اس کی ابتدا کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے۔ میں آپ ہی کی بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ انسان کا ایک دوسرا نام ہے حیوان ناطق۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی ایک زبان ہے۔ پرندے چہچہاتے ہیں، تو شیر دہاڑتا، کتے بھونکتے ہیں، تو بکریاں ممیاتی ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی زبان ہی کو بولتا ہے، مگر یہ انسان ہے کہ اس کے پاس بہت ساری زبانیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایک زبان بولتے ہیں، بلکہ الگ الگ علاقے، الگ الگ خطے سے اگر آپ دیکھیں گے تو انسانوں کی اپنی اپنی ایک زبان ہے۔ جہاں تک اردو زبان کا معاملہ ہے تو اردو زبان کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سارے نظریے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت ہی معتبر نظریہ جو تسلیم کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اردو پنجاب سے نکلی، اور جب پنجاب سے اردو نکلی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ آثار رہے ہوں گے، اس کا کچھ ماضی رہا ہوگا، اس کی کچھ صورتحال رہی ہوگی، اور جب وہ صورتحال سے گزری ہوگی تو رفتہ رفتہ اس زبان کا نام اردو رکھا گیا ہوگا۔ پنجاب سے جو سب سے بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اردو نکلی ہے، اس کے سب سے بڑے دعوے دار محمود شیرانی کے نام سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان کے اس قول کو اور ان کی اس دلیل کو مزید مستحکم بنایا ہے دتاتریہ کیفی۔ ان دونوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ پنجاب کی سرزمین چونکہ ایسی سرزمین تھی کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ پنجاب کے رہنے والے لوگوں میں مہمان نوازی ہے
بلکہ دتاتریہ کہتے ہیں تو یہاں تک کہا کہ پنجاب کی جو زبان ہے پنجابی، اس زبان میں بھی مہمان نوازی ہے۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف پنجابی ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام زبانوں میں جو مہمان نوازی ہے، جو ان کا دامن وسیع ہے، وہ انسانوں کے دل کے تنگ ہونے سے کہیں بڑا دامن زبان کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس علاقے میں جو زبان بولی جا رہی ہے ہم صرف اسی زبان کو پسند کریں بولیں، لیکن اگر کوئی دوسری زبان ہے تو وہ اپنے دامن میں دوسری زبان کے الفاظ اور اس کی لفظیات اور اس کی ویکیبلری کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ پنجاب میں جو اردو زبان ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عرب اور فارس سے جو لوگ آئے وہ عربی، فارسی اور ترکی لے کے آئے۔ ایک عرصے تک تقریباً 700-800 سال تک زبان سیکل ہوتی رہی۔ سیکل ہوتے 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 اس کے بعد پھر جب یہاں سے لوگوں کا دہلی کی طرف ورود ہوا اور دہلی کی طرف جب جو لوگ جانے لگے تو یہاں کے آثار دہلی پہنچے، اور دہلی میں ایک زمانے تک حکومتوں کا قیام رہا، یہاں تک کہ علاؤدین خلجی وہ گئے دکن، اور جب دکن میں گئے تو پھر یہ جو زبان پنجاب سے چلی تھی یہ دہلی ہوتے ہوئے دکن پہنچی، اور جب یہ دکن پہنچی تو وہاں پر اس کے اندر ایک جان ڈالی گئی۔ پتلا تو تیار ہو گیا تھا، پتلا تیار ہو چکا تھا، لیکن جو اس میں جان ڈالی گئی تھی زبان کی مٹھاس کی، وہ دہلی اور اس کے بعد دکن ہوتے ہوئے واپس جب پھر ولی کے زمانے میں دہلی آئی تو لگا کہ اب جو لوگ ابھی تک اس زبان کو بہت ہی ریختہ کے طور پر جانتے تھے کہ بھائی یہ زبان ریختہ ہے، اس میں کون شاعری کرے گا، اس میں ادب کہاں آئے گا، اسی زبان کے بارے میں محمد حسین آزاد نے آگے حیات میں یہ لکھا ہے کہ جب ولی کا دیوان دہلی آیا تو لوگ اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ گلی گلی میں ولی کے اشعار سنائی دے رہے تھے، اور اس کا استقبال ایسے کیا جا رہا تھا جیسے کسی دولہے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان کئی مرحلوں سے گزرتے گزرتے آخر میں بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ یہ زبان جو کبھی ہندوی تھی، یہ زبان جو کبھی ہندوستانی تھی، یہ زبان جو کبھی ریختہ تھی، یہ زبان جو کبھی دکنی تھی، اس زبان کو اردو کا نام سب سے پہلے کس نے دیا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جہانگیر کے زمانے میں چونکہ اردو بازار ہوا کرتا تھا تو اسی سے متعلق اس زبان کا نام بھی اردو رکھا گیا ہوگا، لیکن بطور زبان اگر آپ دیکھیں گے تو ذوق کے زمانے تک بھی یہ ہندوستانی زبان کہی جاتی تھی۔ اس زبان کو اردو کے نام سے سب سے پہلے مصحفی نے کہا کہ یہ زبان اردو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان اتنے مرحلوں سے گزرتے ہوئے ہم تک پہنچی اور اس کے بعد آج جو اس کی ایک بہت ہی رچی بسی اور ایک بہت ہی خوبصورت تشکیل اس کی بن چکی ہے، اس کی ایک صورت بن چکی ہے، یہ زبان آج ہمارے سامنے اردو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایک بات اور میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی زبان کے جو پنجاب سے شروع ہونے کی جب بات کی جاتی ہے تو اس دعوے اور دلیل کو رد کرنے والے ہمارے سامنے ایک بہت بڑے محقق آتے ہیں، اور وہ ہیں مسعود حسین خان، جن کی کتاب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ انہوں نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ زبان پنجاب ہی سے نکلی ہے۔ آسان ہو رہی
یہ ضروری نہیں ہے کہ کہا جا سکے کہ صرف پنجاب سے ہی نکلی، بلکہ انہوں نے اس دعوے کی دلیل یہ دی کہ ایک ہی وقت میں دو ایسے علاقے جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دکن دوسری طرف پنجاب، دونوں کے ہاں ایک ہی جیسے افعال استعمال ہو رہے ہیں، ورب استعمال ہو رہے ہیں۔ اور میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی زبان بنتی ہے تو زبان کے لیے دو چیزوں کا ہونا زیادہ ضروری ہے، ایک تو اس کی گرامر اور دوسری اس کی لفظیات، یعنی اس کی ووکیبلری اور اس کی گرامر۔ یہ دو چیزیں اگر ہیں تو اس کی زبان بن گئی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ دکن میں ایک ہی وقت میں، اگر ہم 13ویں شتابدی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 13ویں صدی میں پنجاب میں جو زبان بولی جاتی تھی اور جس طرح کے افعال اور جس طرح کے ورب یا جس طرح کی ووکیبلری استعمال ہوتی تھی یا جو آکسیلری استعمال ہوتی تھی، جیسے سی ہے، کوں ہے، سیتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کہہ رہے ہیں کہ قدیم اردو میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو دکنی زبانوں میں بھی بالکل اسی زمانے میں اسی طرح کے افعال استعمال ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے کہ یہ کیسے مان لیا جائے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو قدیم اردو کے ہمارے پاس آج بھی جو نسخے ملتے ہیں اس میں ہم دکن میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو لکھا ہوا نسخہ دستیاب ہوا ہے وہ ہے نظام بیدری کا، جس کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ، جو 14ویں صدی کا ہے اور وہ آج ریٹن ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم پنجاب، ظاہر ہے کہ اس وقت ہریانہ بھی اسی میں تھا، تو ہم دیکھتے ہیں تو فضل علی فضلی کی کربل کتھا ملتی ہے ہمیں ادھر، اس کا زمانہ بھی لگ بھگ وہی ہے۔ تو دونوں طرف زبان ایک ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب پھر اس کے بعد ایک نظریہ آ جاتا ہے کہ جو اردو زبان ہے وہ دہلی اور نواحِ دہلی، یعنی جو کھڑی بولی ہے، اس سے ہماری اردو زبان نکلی۔ اب یہ کیسے نکلی، کیسے مانا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان پنجاب سے بھی نکل سکتی ہے، دہلی اور نواحِ دہلی سے بھی نکل سکتی ہے، دکن سے بھی نکل سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہماری زبان کا اسٹرکچر ہے، زبان کا اسٹرکچر سیم ہے۔ یعنی جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ناؤن بولتے ہیں، اسم بولتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارا مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اس کی بات کرتے ہیں کہ مجھے اسکول جانا، میں اسکول جا رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے آ گیا، اس کے بعد اسکول آ گیا، اس کے بعد ورب آ گیا۔ ہندوستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں تقریباً ساری زبانوں کا یہی رول ہے، بس اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ یا تو اسم بدل جاتا ہے یا فعل بدل جاتا ہے، یہی دو چیزیں بدلتی ہیں، یا آکسیلری بدل جاتا ہے۔ مسعود حسین خان نے یہ بات کہی کہ چونکہ اردو زبان میں جتنے بھی آکسیلری ہیں، جتنے بھی اس کے فعل ہیں، وہ زیادہ تر دہلی اور نواحِ دہلی میں بولے جانے والے جو افعال ہیں ان سے بہت زیادہ قریب ہیں، تو ان سے قربت کی وجہ سے اردو زبان کو ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے دوسری زبانوں کے مل جانے کے بعد پیدا ہوئی۔ اب ایک اور بات جو میں یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو زبان پر یہ ایک ظاہر ہے کہ اعتراض کہہ لیجئے یا اور کوئی سے لفظ دے دیجئے کہ اردو زبان فارسی اور عربی کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ برابر ہے، یعنی اس میں عربی اور فارسی کے بہت زیادہ الفاظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی جائز نہیں ہے۔ اردو زبان میں بہت زیادہ عربی یا فارسی کے الفاظ نہیں ہیں۔ کیوں؟ جتنے بھی ہمارے پاس الفاظ ہیں ہم نے ان کو دوسری زبانوں سے لون تو لیا ہے، ہم نے ان کو مستعار لیا ہے، لیکن اب وہ دوسری زبانوں کے نہیں رہ گئے۔ کیوں نہیں رہ گئے؟ اس لیے کہ شمس الرحمن فاروقی نے بھی اس پر بڑی اچھی بات کہی ہے۔ انہوں نے اردو زبان کے آغاز پر لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس الفاظ ہیں ممکن ہے کہ وہ جب تک واحد رہتے ہیں، سنگولر رہتے ہیں، تب تک تو وہ دوسری زبان کے ہیں، مان لیتے ہیں،
لیکن جیسے ہی ہم اس کو پلورل بناتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. جیسے ہم نے لفظ لیا کتاب. کتاب عربی کا لفظ ہے اور عربک میں کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب. لیکن ہم کتاب کی جمع کتابیں بناتے ہیں یا کتابوں بناتے ہیں, اور پنجابی میں کتاباں ہو جاتا ہے. اب یہ کتاب سے کتابوں اور کتابیں کیوں ہوں گے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اردو زبان کی باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پنجاب میں تو ہم کتاباں ہی بولیں گے, چاہے ہم کہیں کہ کتاباں سے پڑھا یا کتاباں اٹھاؤ. لیکن جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کتابوں میں پڑھا یا کتابوں سے پڑھا. اور اسی پلورل کو جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں کتابوں میں دیکھیں اور میں نے بہت ساری کتابیں خریدی. ایک جگہ میں نے کتابوں کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا, اور دوسری جگہ میں نے کہا کتابیں خریدی. پلورل سیم ہے, دونوں جمع ہیں, لیکن ایک جگہ کتابوں ہوں گے اور دوسری جگہ کتابیں ہوں گے. کیوں؟ جبکہ پنجابی میں ہم کتاباں دونوں جگہ بولیں گے. عربی میں بھی آپ چلے جائیے گا تو وہاں کتب ایک ہی ہے. فارسی میں آپ چلے جائیے گا تو میں ایک بات یہاں ضرور کہہ دوں کہ پنجابی زبان میں جتنے بھی اسما ہیں, جتنے بھی ناؤن ہیں یا ایڈجیکٹیوز ہیں, وہ فارسی سے بہت قریب ہیں. ہو سکتا ہے اس پہ غور نہ کیا وہ لوگوں نے. فارسی سے کیوں قریب ہیں؟ جیسے ہم فارسی میں شیر بولتے ہیں, شیر فارسی کا لفظ ہے جو دہاڑنے والا ہے, تو ہم پنجابی میں شیراں کہتے ہیں, درختاں کہتے ہیں. فارسی میں بھی سیم ایسی ہی جمع ہوتی ہے, کوئی چینجنگ نہیں ہے. وہاں بھی شیر کی جمع شیراں ہیں, درختاں ہیں. برگ ہے جیسے پتے تو اس کی برگہا ہے. لیکن اردو میں ہم آتے ہیں تو ہم کتابوں اور کتابیں کہنے لگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا اردو زیادہ قریب ہوئی فارسی سے یا پنجابی زیادہ قریب ہوئی فارسی سے؟ ایسے تو دیکھا جائے تو پنجابی کے ورڈ زیادہ قریب ہو رہے ہیں فارسی سے, کیونکہ اس کی گرامر پر ہیں. اب اردو میں جو کتابیں اور کتابوں ہیں یہ رول سے بنائے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو جب چاہے آپ کتابوں بول دیں گے اور جب چاہے کتابیں بول دیں گے. اس کے لیے گرامر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سنٹینس بناتے ہیں تو اس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے. ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ناؤن کے ساتھ آپ کا جو آبجیکٹ ہے اس کا کیا ایگریمنٹ ہوگا, اور اس کے بعد جو آکسیلری آ رہی ہے, جو اس کے ساتھ حروف استعمال کر رہے ہیں آپ, اس کا کیا ایگریمنٹ ہوگا. جیسے مان لیجیے میں کہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا اور میں نے کتابیں خریدی, تو جب میں نے کتابوں کہا تو اس کے بعد میں نے بڑھا دیا میں, کہ میں نے کتابوں میں پڑھا. کبھی ہم نہیں کہتے ہیں کہ میں نے کتابیں میں پڑھا. یعنی جب بھی کوئی بھی پلورل ہم کو بنانا ہو اردو میں, تو اگر میں ہے, پر ہے, سے ہے, تو اس کے لیے ہمیں واو اور نغنہ کے ساتھ جمع بنانا ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے بعد میں, پر, سے اس طرح کے کوئی پوسٹ پوزیشن نہیں آ رہے ہیں تو اردو کے رول میں یہ ہے کہ آپ اس کو کتابیں کہیے. جیسے میں کتابیں خرید رہا ہوں, تو یہ تو اردو کی گرامر ہو گئی. اسی طرح سے اردو زبان اور کیسے بن گئی ہے, اس میں کہاں سے ہم چینجنگ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دہلی اور نوائے دہلی کا علاقہ ہے, پلس دکن کی بھی اس میں اثرات, دکن کے بھی اثرات ہیں, پنجابی کے بھی اثرات ہیں, اور ہندوستان کی جتنی بھی زبانیں ان سب کے اثرات اس میں ہیں, اور ہر ایک سے فائدہ اٹھایا گیا. اب میں ایک جملہ بولتا ہوں, میں کہوں کہ میں نے پانی پی لیا, اردو میں بالکل صحیح ہے, میں نے پانی پی لیا. اور اسی سنٹینس کو میں بدل کے کہوں کہ میں پانی پی چکا, بات دونوں وہی ہو رہی ہے. لیکن ایک جگہ میں نے کہا کہ میں نے پانی پی لیا اور میں پانی پی چکا, اور دوسرا جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے چائے پی لی. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں جبکہ میں ہوں, تو مجھے کہنا چاہیے کہ میں نے چائے پی لیا, لیکن میں کہتا ہوں میں نے چائے پی لی اور میں نے پانی پی لیا, اور میں پانی پی چکا اور میں چائے پی چکا. اردو زبان میں یہ بھی پوری طرح سے گرامر اس کی ہے, اور اس گرامر کے ساتھ ساتھ جو ہماری زبان بنی ہے اس کے لیے
کہ جب کبھی بھی زبان میں نے کا لفظ آ جائے گا تو یہ جو سبجیکٹ ہے اس کے ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے. کیونکہ ہم لوگ بولتے ہیں زبان تو اس میں غور نہیں کرتے، لیکن کسی بھی زبان میں اگر نے آ گیا، نے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو یہ کہ پاسٹ کا زیادہ تر سینٹینس دیتا ہے. جب بھی آپ نے کا یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ. لیکن اب زبان ہماری بدل گئی ہے. پنجاب میں خاص طور پر ہم میں نے جانا ہے کہتے ہیں، لیکن اردو میں کبھی ایسا نہیں استعمال کیا جاتا ہے. وہاں نے کا استعمال ہمیشہ پاسٹ میں ہوتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا، میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا. اب یہاں پر جب نے کا استعمال ہم کرتے ہیں تو یہ ایگریمنٹ جو بھی سبجیکٹ سے وہ توڑ دیتا ہے اور اس کو آبجیکٹ سے جوڑ دیتا ہے. میں نے چائے پی لی، نے اپنے پہلے والے کو چھوڑ دیا. میں نے پانی پی لیا، پانی آ گیا میسکلین تو میں نے پانی پی لیا. چائے آ گئی فیمینین تو میں نے چائے پی لی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دہلی اور نوائے دہلی میں زبان بولی جا رہی تھی اس وقت، اس کا اثر بہت زیادہ اردو زبان پر ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس کے جتنے بھی ہمارے آکسیلری ہیں وہ زیادہ تر وہیں سے لیے گئے ہیں. اور دکنی اور پنجابی جو آکسیلری تھے ان کو ہم نے بدل دیا رفتہ رفتہ، اور وہ کافی حد تک اردو کے ہو چکے ہیں. فارسی کے جتنے بھی الفاظ ہم نے لیے جن کی ہم نے جمع بنائی وہ سارے کے سارے اردو ہو چکے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح سے بہت سارے جو لون ورڈز ہم نے اردو میں لیے وہ بھی تقریباً سارے اردو میں آ چکے ہیں. تو اردو ہندوستان کے علاوہ کسی بھی دنیا کے ملک میں پیدا نہیں ہو سکتی تھی. یہ ہندوستان اور خاص طور پر پنجاب کی سرزمین کی برکت ہے کہ جس نے اردو زبان کی جنم کو اپنی جنم بھومی بنایا.